تو طاہر خدیجہ زنہا نے نام دیا تھا ان کو، اور طیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا، لیکن لقب نام ان کا تھا یاد رکھیے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے اور بہت کم عمر میں انتقال کر گئے، اور ان کی زندگی کی ڈیٹیلز نہیں، لیکن ایک بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سورہ کوثر جو نازل ہوئی تھی وہ جو ہے عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی۔ عاص بن وائل ایک قریش کا ایک انسان تھا، اور مسجد حرم کے دروازے پر وہ کھڑا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے داخل ہوئے تو قریش کے سردار بھی وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے کس سے باتیں کر رہا ہے وائل نے جو ہے اس سے کہا، عاص بن وائل سے، وہ عاص جو ہے کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا نعوذ باللہ اس ابتر سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس شخص نے اللہ کے رسول کو ابتر کہا، ٹونٹ مارا، یہ کہہ کر کہ اب یہ بے اولاد ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، مطلب جنریشن۔ اللہ کے رسول جب بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے ابتر کا ٹونٹ مارا، اور جب لوگوں نے سردار کی قریش نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہا ہے تو کہا میں ابتر سے بات کر رہا ہوں۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کی جنریشن نسلیں لڑکا نہ ہونے سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ تب وہ فرماتے عبداللہ بن عباس سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کیجیے کیا کیجیے، نمازیں قائم کیجیے اور قربانی کیجیے، ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمنی یقیناً ابتر رہیں گا، بے اولاد رہیں گا، بے نام رہیں گا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لڑکا نہیں تھا، مطلب دیا اور جس سے نسلیں چلی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر پل لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور بھی کئی جگہ 10 دروس چل رہے ہیں، اور اذانیں کہیں فجر کی ہو رہی تو کہیں ظہر کی ہو رہی ہے، اور یہاں ظہر کی ہوں گی اس کے بعد، تو اذانوں میں نام لیا جا رہا ہے، مجلسوں میں نام لیا جا رہا ہے، درود میں نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا نام تو قیامت تک باقی ہے، یہ ابتر رہا، اس کی اولاد ہونے کے باوجود بھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب کون اس کا نام لے گا؟ میں نے چلیے آج کا نام عاص بن وائل بول کر تو آپ نے سنا ہوگا، یہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نسل ختم، دعوت ختم، مشن ختم، تو یہ تو اس کا نام لینے والا ہی کو بچا نہیں۔ اللہ کے رسول کو اولاد، لڑکا نہ زندہ رہ کر، بڑا نہ ہو کر، اولاد جنریشن آگے نہ بڑھ کر بھی آپ کے نام لینے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں، بلین میں، اور قیامت تک لیتے رہے، سمجھ رہا۔ اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی، حالانکہ کچھ نے یہ بھی لکھا پہلے ہوئی، لیکن زیادہ بہتر قول لگتا ہے وہ نبوت کے بعد والا ہے، اور بہت ہی کم عمر انہوں نے بہرحال پائی تھی، ٹھیک ہے۔ کتنی کوئی تفصیل نہیں، شاید چند ماہ، 2-4 مہینے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا ایک دم چھوٹے بچے انتقال، واللہ عالم۔ بہرحال آئیے، یہ سورت چیپٹر ہے، سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا۔ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں، بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورے کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسے کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہے، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان ان اللہ الرحمن، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے، بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا تھا۔
تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے. اور سورت الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورت الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے. چونکہ سورت الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی. تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے یہ. آپ تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں بھی کر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے. وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا. اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی. وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے. وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس جس میں آپ خود پلائیں گے. اور وہاں آپ فرماتے میرا ممبر لگایا جائے گا اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا. جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں ہوگی. جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہیں گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پیئیں گے، یہ ایک الگ چیز. مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز. تو یہ کوثر ہے. تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ. اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز، ٹریلینس. تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا. تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا. میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا. آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی. بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے. آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے. تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا. لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتا ہوگا کہ میری امتی ہے نا. تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا اور ہر امت پہچانی جائیں گی. کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے. یہ تو کوئی ممکن ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو. ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گی، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ اعلم پہچانے جائیں گے. سمجھ رہا؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں. تو یہاں پتہ چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا. عام الفاظ میں کہوں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا. تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا. تو کہا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا. اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ. دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی ہے. آپ سب خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں جو روز قیامت جو اکیلے آ جائیں، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں. کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، اتنے ہوں گے. اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ ہو. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاء کے حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80
ہے نا. بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے میرے امت، اتنے تعداد کے اعتبار سے. تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاؤں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک، تلاميذ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، دو اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا. اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل سب سے چھوٹی صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے، جس میں سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں. ان تینوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے 3 جملے ہوتے، 3 آیتیں. الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، کیونکہ بہت کم الفاظ ہے اس کے اندر، آیتیں 3 ہی ہیں اس کے اندر. سورہ عصر میں بھی 3 ہیں، سورہ نصر میں بھی 3، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے 3 آیتوں میں سب سے کم الفاظ. تو وہ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے. اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو 3 آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل کی. اسی سے وہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے. ہاں اگر بہت بڑی ہو آیت الکرسی ہے تو ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر 3 کم از کم پڑھے. وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیے. بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ تینوں 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفسیر دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے. اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی. بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو. انشاءاللہ اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے 3 لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھا. تو بہرحال آپ کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پر انتقال ہو گیا. جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر. اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی. تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو. پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو. تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے. تو انہوں نے خوشیاں منائی. یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی. بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا. لیکن چونکہ سورے کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پر یہ منایا گیا. لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کے رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ سورت کو جو ہے نازل کی. سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر
حوض کوثر بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجیے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کی ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا۔ تو بہرحال اس وجہ سے وہ علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد شریف فرماتے ہیں۔ صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورے کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسے کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہے، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا تھا۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی ہیں۔ تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک، کل سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کارروائی میں یہ جو آیت نازل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو طعنہ اور تشنیع دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے ہی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں،
وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق ہے، نہیں فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتا سکتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی، ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوگا، تبھی اتنی خوشیاں منائی جائیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے ہیں یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیز ہے، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت تھی اس سماج، اس سوسائٹی میں۔ اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہونا، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدا انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا، لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات، مطلب میرے بھتیجے کی بات، محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ ہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، ہے نا۔ اب اندازہ لگائیے اس، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے، مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی، اسی سماج، اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سپورٹ تھا یہ، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات کی، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، یہی وجہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا تھے، بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا، والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت اور مددگار بھی تھے اسلام کے۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی، پہلے ایمان والی، یاد رکھیں پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، بہرحال تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج ہوئی، سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ جائے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے تم سے، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے،
اور جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کے بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ ایک انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خطر اس کے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول، نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں بھی ابوبکر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا۔ اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی، پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس ہیں جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے ہیں میرا ممبر لگایا جائے گا، اور وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہیں گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پیئیں گے، یہ ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے۔ تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے، اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ۔ اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز، ٹریلینس، تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ ایک صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے۔ تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتہ ہوگا کہ میری امتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا، اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گی، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ عالم پہچانے جائیں گے، سمجھ رہا؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتہ چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں کہوں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا
کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا. اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ. دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی ہے. آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں جو روز قیامت جو اکیلے آ جائیں، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، اتنے ہوں گے. اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ ہو. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر. سمجھ رہے ہیں ہمارا؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاءوں کے حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا. بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی، نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اتنے تعداد کے اعتبار سے. تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاؤں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک، تلامید اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، 2 اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا. اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی. تو گویا صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. بہرحال تو یہ بھی خیر کثیر. تو بہت ساری باتیں، لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا، اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حوض اور کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال یہ یاد رکھیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو آپ کیا کیجئے، نماز قائم. آپ کیا کیجئے، جو رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے. وانحر، اور کیا کیجئے اس کے ساتھ، قربانی. نہر کہتے ہیں اونٹ. تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی اے نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے. گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی، وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہاں بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے، ساتھ جو ہے قربانی دیجیے. مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے اور قربانی. مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے. تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں. اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز. اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو بہت محبوب عمل ہے قربانی ہے. کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے ہیں کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اعلان ہوتا. تو یہاں کہا کہ فصل لربک، تو نماز قائم کی. تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت یا شکر دے تو ہم کیا کریں، نماز قائم کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی آپ سجدے میں گر جاتے. کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھتے. خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز. نماز دونوں کے لیے حل ہے. اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کو یاد رکھیں. تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز. بہت ساری چیزیں نماز. نماز کے اتنے فوائد ہے کہ ہم گنتے جائیں تو ممکن نہیں یاد رکھیں کہ ہم ایک جگہ جمع کریں، اتنے فوائد. بہرحال یہاں کا فصل لربک وانحر کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم کی اور قربانی دیجیے اپنے رب کے. تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا. ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں، نماز پڑھیں اور قربانی دیں. تو کہا فصل لی، تو نماز قائم کرے، وانحر اور قربانی دیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے.
یہ دونوں عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کون ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے؟ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں کہ غیر اللہ کے لیے بھی لوگ یہ کام کریں۔ غیر اللہ کے لیے کبھی دیکھنا ہے تو کسی جگہ جا کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے معبود کھڑے کر لیے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے۔ آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کیسی مختلف چیزوں کی جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبلہ تو ایک طرف آپ کو دکھیں گا، نماز دوسری سمت میں لوگ پڑھتے ہیں بہت سارے۔ دیکھیے آپ کہیں جیسی مقامات ہیں جن کو لوگوں نے درگاہ کا نام دے دیا، اور وہاں قبلہ تو ہے پیر کی طرف، نماز ہو رہی ہے درگاہ کی طرف۔ کئی مقامات ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں تو انگنت ہے کہ نماز کے لیے قبلہ انہوں نے اس درگاہ کو بنا لیا، جبکہ قبلہ اس کے الٹے سے سائیڈ میں یا ادھر سائیڈ میں۔ فصل لربک، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جیسے بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو فصل لربک وانحر، نماز قائم کیجیے، قربانی دی، اور قربانی صرف کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، قربانی غیر، چلو نماز تو بہت کم دکھیں گے آپ کو غیر اللہ کے لیے، قربانی تو غیر اللہ کے لیے اتنے دھڑلے سے لوگ پڑھ رہے ہیں کسی کو انتہا نہیں۔ غیر اللہ کے لیے قربانی، گھر میں ایک بکرا گھس گیا، آ کر گھر میں اناج کھا رہا ہے، گھر کے جو جھاڑ بڑی محنت سے لگا ہے اسے کھا رہا ہے، لیکن اگر اس کو ہکالنا بھی تو لوگ اس کو بولتے چلو ادھر جاؤ، چلو ادھر جاؤ۔ ارے کیوں؟ دوسری بکریوں کو تو آپ مارتے ہیں، دوسرے بکروں کو تو آپ ٹانگ توڑ دیتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، فلاں بابا کا بکرا، اس کو نہیں کر سکتے۔ گویا وہ چھوڑا ہوا بکرا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے کہ بس جہاں چاہے چرے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ایک معجزہ دکھاؤ، کیا؟ تو پتھر میں سے اونٹنی نکالو۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو اونٹنی تو نکل آئیں گی، لیکن پھر اللہ جو کنڈیشن دیں گا اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تو صحیح، اللہ کا حکم، صالح علیہ السلام نے حکم دیا، چٹان کو اونٹنی نکل آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اس اونٹنی کو کسی بھی جگہ چرنے سے نہیں روکا جائے گا، کھیت میں جائے، کھلیان میں جائے، گھر میں جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا نہیں اس کے ساتھ بچہ بھی چاہیے، تو بچہ بھی لو، دودھ دینے والی بھی لو، چلو لو۔ اب اس بچے کو اور اس اونٹنی کو کوئی ستائیں گا نہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ اس کے پیر کاٹ دیے اور اس کو ختم، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو گویا یہ ہمارے بکرے جو فلاں فلاں لوگوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، گویا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بن جاتے ہیں پورے کے پورے۔ ہے نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں، کندوریوں کے نام پر یہ قربانیاں ہو رہی ہمارے علاقوں کے اندر کہ ایک بکرا، ایک گائے، ایک بیل کسی کے نام سے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک عمر کو پہنچتا ہے جس عمر میں ان کے نزدیک 1 سال 2 سال جو منت ہوتی ہے وہ پوری ہونے کے بعد اسے سنبھالتے ہیں، پالا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، سارا محلہ کھلا رہا، ہر کوئی احترام کر رہا، کوئی اس کو سلام کر رہا، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا، اور پھر اس کو ایک مخصوص وقت میں لے جایا جاتا ہے۔ 11 لوگ، 21 لوگ، 31 لوگ، 41 لوگ، 51 لوگ، 251 لوگ، بڑا جانور ہو تو سب جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس جانور کو ایک فلاں مقام پہ لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے اور سب کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے غلط سمجھ لیا ہم کو، ہم ویسا نہیں کرتے، ہم لے جا کر اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، دلیل بہت صحیح ہے، آپ اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا اللہ کے رسول کہ میں ایک فلاں مقام پر، یہ فتح مکہ کی بات ہے، جب شرک ختم ہو رہا تھا، بت مٹا دیے جا رہے تھے، لوگ ایمان میں آ رہے، میں ایک مقام پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مقام پہ دور جہالت میں کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں۔ کیا دور جہالت میں مشرکین وہاں قربانی کیا کرتے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر کر لیں۔ ان کی ایک نظر تھی، منت تھی کہ فلاں مقام پہ قربانی کرو، تو اللہ کے رسول نے سیدھے نہیں کہا یہاں کر لو۔ کیا اس مقام پہ کوئی بت خانہ تھا؟ مطلب اب تو توڑ دیا گیا ہوگا لیکن تھا؟ تو کہا نہیں، بت خانہ نہیں تھا۔ کہا کیا وہاں دور جہالت میں مشرکین ذبح کرتے تھے؟ چلو بت تو نہیں تھا لیکن کیا مشرکین کا طریقہ تھا ذبح کرنا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر ذبح کرو۔ آج آپ جہاں جا کر یہ کریں ہم اللہ کے نام سے قربانی دیتے ہیں، نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ یہ تو اللہ کا نام تو خالی بسم اللہ ذبح کے لیے، نسبت اس بکرے کو اگر میں کہوں کہ یہاں لا کے کاٹ دیجیے ہمارے IRC میں، تو آپ کاٹیں گے؟ نہیں، تو نسبت، ہاں مسئلہ وہی تو ہے، پھر نام اللہ کا ہے، صرف نسبت کسی اور سے ہے، خوش کرنا کسی اور کو مراد ہے، پھر آپ کہہ رہے نہیں اللہ کے نام سے تو ہو ہی رہا ہے بھائی، میں کہاں ہوں، وہ تو میں اس کے خلاف کہاں ہوں، لیکن آپ نسبت خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غیر اللہ، یہی تو ہے۔ اس صحابی کو اللہ سے اجازت نہیں دی۔ قربانی ایک بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، کبھی بھی اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کبھی نہ کریں۔ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، قربانی کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیت سے کیا، وہ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں بلی کی نیت سے۔ مثالیں دوں، بلی کی نیت سے قربانی ہوگی، آپ نے نئی گاڑی خریدی، آپ قربان کرنا چاہتے اللہ کے، آپ نے ایک جانور کو قربان کیا، قربان کر کے اٹھا کر پھینک دیا، کھاتے نہیں اس جانور کو، مرغا ہوتا ہے کبھی، مرغی ہوتی ہے کبھی، بکرے کا بچہ لاتے ذبح کر کے پھینک دیتے، کیا ہے یہ؟ قربانی تو وہ جانور ہے اس کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور، وہ حلال ہے نا، یہاں پھینک دیا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک انڈا رکھ دیا، اس پہ سے گاڑی چلا دی، قربانی ہوئی نا انڈے کی، لیکن یہ آپ دیکھیے یہ طریقہ اللہ کے رسول کا، یہ کہتے ہیں بلی۔ بلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں، وہ اپنے معبودوں کو، بتوں کو یا
علاقائی جنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ذبح کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، جس کا خون وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا خون چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو وہیں مرتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ ہے بلی، یہ قربانی نہیں۔ اور اسلام میں بلی کا تصور نہیں، قربانی کا، اس لیے کہ اسلام میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو قربانی کا جب حکم دیا واضح کر دیا۔ سورہ حج کو آپ پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہیں پہنچتا جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو، جو چیز پہنچتی وہ تقوی ہے۔ تو گویا ہمارا رب خون پینے والا یا گوشت کھانے والا رب نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے بلی۔ قربانی ہمارے لیے ہوتی ہے، وہ نیت ہے جو اللہ قبول کرتا ہے کہ جب بندہ جانور کر رہا ہے تو کل جان بھی دیں گا، مال بھی دیں گا، اولاد بھی دیں گا میری راہ، یہ معنی ہے، یہ مقصد ہے قربانی کا، یاد رکھیے۔ تو یہاں غیر اللہ کے لیے قربانی ہو، بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ قربانی گھر بنانا ہے تو پہلے بولے ایک بکرا کاٹ دو، کیوں نہیں؟ اللہ گھر بنا رہا ہے شکر کے نہیں، شکر میں نہیں، آپ علاقے کے جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا بولے کو مر جاتا، بھگ مانگتی زمین، بھگ مانگتا گھر، بھگ مانگتا کنواں، بھگ مانگتا کھیت، بھگ مانگتا فلاں، بھگ مانگتی گاڑی، مر جاتا بولے جو آدمی پہلا چلا تھا کوئی ایک۔ تو یہ علاقائی جنوں کو خوش کرنے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی قربانی۔ فصلی لربک ونحر، نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس نیت سے، اسی طریقے سے جس طریقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سمجھ رہا بات؟ اسے کہا جائے گا قربانی، یہ بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز۔ تو ہماری قربانیاں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ہماری نمازیں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی نماز، غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا شرک۔ ایک اور واقعہ سناتا ہے اس بلی کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام میں نے دیکھا کسی گھر میں ایک بہو لائی جا رہی ہے، بیوی لائی جا رہی ہے ایک شخص، تو ایک شخص آ کہا رک جاؤ، روک دو اس لڑکی، اور فوراً ایک مرغا لایا گیا۔ مجھے لگا شاید خوشی میں یا پتہ نہیں کیا ہے، ایک لگنے لگا تصور کی قربانی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس کے ایسا کٹی ہوئی گردن جو کھلی ہوئی ہے اس میں خون ٹپک رہا، ایسا لے کے پیچھے چل رہا، اور کہا اس لڑکی کو اب اس سے پیر رکھ کر اندر آؤ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اور پھر اس جانور کو پھینک دیا، انہوں نے بازو پھینک دیا۔ تو بولے یہ نحوست نکالنا ہے۔ کیا نکالی جا رہی تھی؟ نحوست۔ گویا علاقائی جنوں کو خوش کیا جا رہا تھا، اور جانور کو پھینک دیا گیا، یہ ہوا غیر اللہ کے۔ ان جانوروں کو لا کے اب درگاہوں پہ چڑھا رہے، یہ ہوا غیر اللہ کے۔ نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت سے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ یہاں ہو سکتی ہے، وہاں ہو سکتی ہے، کوئی بھی، لیکن ایسی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں لوگ آ کر شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کے رسول نہیں جاتے۔ نہیں، وہ تو مشرکین بتوں کی کرتے تھے نا، یہ تو اللہ والے تھے، تو اللہ والوں نے بولے کہ تم کو یہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی خبر تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر تھی۔ آپ نے خود حدیث میں کہا کہ اگر کبھی میں شام جاؤں، فلسطین جاؤں، تو تمہیں موسیٰ کی خبر بتا سکتا ہوں یہاں ہے بول کر۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر معلوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی خبر معلوم تھی، آپ بھی کہنا تھا میرے صحابہ ہاں تم بھی قربانیاں کیا کرو، یا یہ کہہ کے جانا تھا اللہ میرے اصحاب اب میں انتقال کر جاؤں گا تو میں فلاں جگہ تدفین ہوں گا تو میرے پاس بھی لا کر قربانیاں کیا کرو۔ تو کیا آپ نبیوں سے مقدس ہے؟ آپ جو پیر اور ولیوں کو مان رہے جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جبکہ انبیاء نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اگر کوئی مقام ہوتا جہاں قربانی کرنا مقدس ہوتی، جائز ہوتی اللہ کے نام پر بھی، تو وہ ہوتا اللہ کے رسول کا روزہ، یہ آپ کی خبر مبارک۔ جب وہاں نہیں ہے تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں صحابہ کو کہا کہ تم فلاں تو جاتے ہو نا فلسطین، موسیٰ کی خبر کے پاس کبھی قربانیاں کر دیا کرو، کبھی جا کے ابراہیم علیہ السلام جو الخلیل کے اندر، جس کو آج جو ہیبرون کہتے ہیں شہر میں، وہاں خبر آج میں وہاں کر لیا کرو۔ یہ شرک، یہ کفر ہے، بہت بڑا کفر۔ تو کہا نماز قائم کی، قربانی۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی نام بے نام و نشان رہنے والا۔ اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی۔ واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہیں گی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے۔ لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں، تو یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا، سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، سمجھے نا۔ بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے۔ خاندان سے تو دور، خالی اس علاقے کا ہونے کا زام دیکھیے، ہم فلاں ہیں، قومی زام، سمجھ رہے، خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے، ہم فلاں زبان بولنے والے۔ شاید یہ حکمت رہی، اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا، اس کے آگے واللہ وہ اللہ ہی جانتا ہے بھائی کیا وجہ، لیکن یہ حکمت ہو، سمجھ رہا بات۔ تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا۔ مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم، تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے تحریک چلانا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں،
تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے کہ لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی، اور بنی اسرائیل میں ایک طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو نہ انبیاء بنتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے، اور نبی لڑکا ہو سکتا ہے، لڑکے کی دعا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو ہے وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے چل۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی، سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل نہیں، اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت سے جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا، اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون، اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے تالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ تالوت کو ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا تالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو؟ تو نبی نے کہا وقت کی کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت۔ وہ واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو لڑکوں سے چلتی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو اب مشن اینڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے ظاہری طور سے، تو مشن اینڈ دکھ رہا ہے، لڑکے ختم مشن ختم۔ تو کہا ان نشانی کو الابتر، اللہ جواب دے رہا نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان، گویا اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا ہے۔ آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے، یہ بے نام و نشان۔ آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے، اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ہے ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گیا تو یہ کنواں تھا، اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، اس کو پرواہ ان کی، مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گی لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے، یہ ہمارے باپ دادا تھے، یہ ہے نا۔ جب ابو جہل کے گھر والے ایمان لائے تو کچھ صحابہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ارے تو ابو جہل کی اولاد، تو گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ بار بار ہم کو تانا دیتے ہیں لوگ ابو جہل۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو برا کہنے سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشرک مردے کے بارے میں بات ہے، لہٰذا سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن مردے کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک تھا نا، تو کہا اپنے مردوں کے بارے میں ابو جہل کو برا مت بولو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ آئے ایک مرتبہ، جو کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا بن ابے، جو کہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن عبداللہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے باپ کے بارے میں تانا مارتے ہیں کہ یہ رئیس المنافق تھا، منافق تھا، کہ تو نام تو اللہ نے نبی کو بتایا تھا، لیکن صفتیں اللہ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے بیان کی مشرکین کی اور اللہ کے رسول نے منافقین کی کہ پتہ چلنا بہت آسان تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ تو آگے کہا میرے باپ کو برا کہتا، آپ نے کہا اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف۔ تو آج ان کے خاندان والے خود جو ہے نام نہیں لیتے، بے نام ہو گئے، وہ اولاد کے بعد لڑکوں کے بعد ہزاروں لڑکوں اور نسلوں کے بعد بے نام۔ کہا تیرا دشمن بے نام رہے۔ تو جتنے دشمنوں کا نام لے بھی لیتے نا ابو لہب کا، صرف اس لیے لیتے کہ سیرت میں بات ہے، اس کے علاوہ کبھی تذکرے سنے ابو لہب کی مجلس، ابو جہل کی کوئی مجلس سجری کہ اس نے کیا کیا، کچھ کوئی نام نہیں۔ ہم ہی کبھی تو لے لیتے، ارے تورے بولتے نکل جاتے آگے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے اس کے لڑکا نہ ہونے سے اس کا خاندان ختم، نسل ختم، اور آپ کی عمر بھی تو ہو چلی تھی نا، تو ان کو وہ تھا کہ اب عمر بھی تو ہو جا رہی ہے شخص کی، اس کو اب اولاد نہیں تھوڑی ہوتی بعد میں، اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے کہا تیرا دشمن ہی ہے نبی، بے نام و نشان، دم کٹا، بغیر نسل کی، بغیر اولادیں ہوں گی ہو سکتا، لیکن وہ جو تمہیں کہتے ہیں نا تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے بچوں کے نام سے تو نہیں، مطلب لڑکوں کے نام سے تو نہیں رہا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے اور وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ محمد، سب سے زیادہ۔ ویسے دنیا میں